اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے، ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہباں ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ علی ویر منافق کوڈو مچھن چینل چورنی کا علاج وہی مرچوں والا ڈنڈا ہے۔ پنجابی چ کہندے نے نا او دے نالے دے پاسے سیک دے، کیونکہ تمہاری منہ بولی بہن کا علاج بھی اسی ڈنڈے سے کیا جاتا ہے، اسی لیے تمہارا بہنوئی آرام کرتا ہے اور ڈولکی ہر جگہ گھومتی ہے۔ یہ اس کی مجبوری ہے، ورنہ وہی مرچوں والا ڈنڈا۔ اس لیے ماچھن کے لیے بھی وہی نسخہ آزما اور پھر دیکھ کہ تمہارے ایسے گیت گائے گی اور گردان کرے گی کہ ساری زندگی اس کے ماں باپ اور چوچی بھی تمہیں کبھی نہیں بھولیں گے۔ اگر تو مرد ہے تو یہاں مرد بن مرد۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، چراغ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں، چراغ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں، مگر نصیب کی شمع جلا کے سوتے ہیں۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق کوڈو اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ ماچن چینل چورنی، ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جو آج کل ڈرامائی لڑائی ہو رہی ہے، یہ سب ان کی اداکاری اور ڈرامہ بازی ہے، کیونکہ ان کے ویوز بہت گر گئے تھے، اس لیے ان کے نزدیک ویوز بڑھانے کا یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ سوشل میڈیا پر سب کے سامنے کتا بلی کریں، اور وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ ان کی جہالت، اندازہ لگائیں کہ ویوز کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور منافق کوڈو کہتا ہے کہ یہ عورت مجھے پاگل کر دے گی۔ بابا، اس نے تو تجھے آج سے کتنے سال پہلے ہی پاگل کر دیا تھا، تبھی تو تم نے اپنی حقیقی ماں اور حقیقی بہن کو سوشل میڈیا پر خوب ذلیل و رسوا کیا اور سب کچھ ان سے چھین کر انہیں زندہ درگور کر رکھا تھا، یہاں تک کہ جب تم نے اپنے بھائیوں کے چینل بنائے ان کے پاس ورڈ تمہارے پاس تھے، اور تم نے انہیں یہ کہا کہ اگر ویڈیو بناتے ہوئے ماں یا بہن نظر آ جائیں تو ان کو ویڈیو میں نہ لینا۔ یہ ہے تمہارے اندر کا گند، لیکن قدرت کہ وہ آج سوشل میڈیا پر زندہ نظر آ رہی ہیں، جنہیں تم آج بھی کشکول کے طور پر استعمال کر رہے ہو۔ علی ویر منافق کوڈو، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ یہ ہے تمہارا اصل چہرہ اور حقیقت، اور یہ ہے تمہاری پیری فقیری اور رن مریدی۔ بچو، اب دیکھتا جا تماشا، اس عورت مچھن چینل چورنی نے تمہیں کتا بنا رکھا ہے۔ یہ سب اس کی گیم ہے، گیم جو یہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کھیل رہی ہے۔ اس کا ماسٹر مائنڈ، اس کا بھائی چوچی ہے، وہی تمہارا سالہ فیاض چوچی خسرا۔ یہ دونوں تمہاری گودی میں بیٹھ کر تمہاری داڑھی مونڈ رہے ہیں۔ ناظرین، اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں اس کی بیوی اس کی داڑھی مونڈ رہی تھی۔ مچھن چینل چورنی کو تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فوقیت دی ہے، اور ایک عورت کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے خاوند کی عزت و احترام کیسے کرنا ہے۔ لیکن یہ تو رہی ٹبوں میں رہنے والی، یہ اس طرح کے پکے مکانوں میں نہیں رہ سکتی، اسی لیے اپنی اوقات دکھا رہی ہے۔
اس کے یہ طور طریقے اس کے ماں باپ کی تربیت کی عکاسی کرتے ہیں اور بکواس کرتی ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں میرے خاوند کا ظلم اب فیصلہ ہو کر رہے گا۔ بی بی مچن، تم ایک لالچی، حاسد اور کنجوس عورت ہو، جس کو تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کنجوس مکھی چوس۔ معزز ناظرین، ذرا اندازہ لگائیں کہ یہاں پر تو صرف ایک کھیت اور ایک فصل کی بات ہے، اور اس کو اتنا دکھ ہے کہ اس کے پیٹ میں مروڑ پڑ رہے ہیں۔ یہ پاگلوں کی طرح چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتی ہے، حالانکہ نہ اس کی چمڑی تو نہ اس کی دمڑی۔ آدمی ہے، اس کا خاوند ہے، اس کو کیسے سوشل میڈیا پر ذلیل کر رہی ہے، اور اس کے برعکس اس نے اس وقت علی ویر کے ساتھ مل کر اماں جی اور باجو پر جو زیادتیاں کیں اور ان کا چینل چھینا، ان کا اعزاز سلور بٹن چھینا، اسی گھر سے دھکے دے کر نکال دیا، جہاں تک کہ مرچوں والے ڈنڈے سے مار مار کر انہیں اس گھر سے نکالا۔ معزز ناظرین، میں اماں جی اور باجو کے انٹرویو کا ویڈیو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں شیئر کروں گی، آپ ذرا ان کی زبانی سن لیجئے، تب آپ کو یقین آئے گا کہ یہ مچن چینل چورنی کتنی بے غیرت عورت ہے، اور آج ایک کھیت کی بات پر اپنے آپ کو ہی کیسے نوچ رہی ہے، رو رہی ہے پاگلوں کی طرح۔ انہوں کہندے نے بی بی سوئی چبھے تے کنی درد ہوندی ہے، اور علی ویر منافق کوڈو رن مرید بے غیرت انسان، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ یہ ہے تیری اوقات، کہ تمہارے آگے کیسے ٹر ٹر کر کے جواب دیتی ہے کہ جا اپے جا کے چاہ بنا، میں نہ بنا کے دیندی۔ کوڈو تمہارے بھائی دلاور حسین نے ٹھیک کہا کہ مچن ٹبیاں دی رہن والی مجھاں دیاں پوچھلاں صاف کردی سی تے گویا تھپدی سی، اج ایتھے آ کے کھان نو ملیا تے اینوں ہضم نہیں ہو رہا، اسی لیے تو تمہارے دوسرے بھائیوں نے بھی تمہیں پڑوا کہا کہ یہ پڑوا ہے پڑوا، اور تمہارے باپ نے تجھے کنجر، بے غیرت، بے شرم اور بے حیا جیسے القاب سے نوازا۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے! ساری دنیا اب تمہارے کالے کرتوتوں کو جان گئی ہے کہ تم کیا ہو۔ اس ساؤتھ افریقہ میں چوری کی اور جیل کاٹی بامشقت 7 سال، اور کون سی ڈگری ملی؟ انٹرنیشنل کرمنل، اور وہاں سے ڈیپورٹ ہوا، یعنی دھکے مار کر نکالا گیا، اور پھر پاکستان پہنچنے پر محکمہ FIR نے اس کا جوس نکال کر پیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ کسی کو پتہ نہیں؟ تمہارا ایک ایک ریکارڈ FIA میں موجود ہے۔ معزز ناظرین، اس کی اصل حقیقت جو سچائی پر مبنی ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو نالج ٹاکس کی ویڈیوز کا ریویو کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا منافق اور شیطان ہے، دونوں میاں بیوی، منافقت کے دل دادا۔ معزز ناظرین، ہمیرا منافقہ مچن نے جو کچھ اپنی ویڈیو میں کل کیا اور اپنے خاوند کو کتنا ذلیل و خوار کیا، اگر اس کی بھابھی جو عباس کی بیوی ہے بگوڑی، اگر وہ اس طرح کرے تو پھر مچن ویڈیو بنا کر بتانا کہ تمہیں کیسا لگے گا۔ یہاں پر تو صرف ایک کھیت کی بات ہے، وہ بھی سیزنل، اور وہ تمہارے جہیز کی نہیں۔ منافق کوڈو، گھبرانا نہیں، ابھی تو تمہاری ذلت کی شروعات ہے، بس آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ دراصل یہ ہے تمہاری ماں اور بہن کا صبر اور تمہاری اصل حقیقت جو اب کھل کر ناظرین کے سامنے آ رہی ہے۔
کہ تمہاری اپنی بیوی نہیں تمہیں سسرال کا کتا بنا دیا ہے۔ پہلے تو ادھر جا کر تمہاری بےزتی کرتی تھی، اب تو اس گھر میں بھی ہونی شروع ہو گئی ہے۔ خوب لسی بن رہی ہے، آپ اپنے گرے بانوں میں جھانکو اور چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ جو تم لوگوں نے بویا اب اسی طرح کاٹو گے۔ اسی کو کہتے ہیں مکافات عمل۔ علی ویر منافق کوڈو، اگر تو اپنی ماں کا بیٹا ہے اور اپنی بہن کا حقیقی بھائی، تم میں اگر ذرا سی بھی عزت اور غیرت ہے تو اٹھ، وہی مرچوں والا ڈنڈا پکڑ اور اس عورت ہمیرا منافقہ مچن کے ساتھ وہی سلوک کر جو اس نے تمہاری حقیقی ماں اور بہن کے ساتھ کیا۔ اسی مرچوں والے ڈنڈے سے خوب اس کی مرمت کرو اور پھر اپنے سالے سے کہو کہ آ کر اس گند کو لے جا۔ اس کو تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ جتوں دی کھوتی اتھے جا کھلوتی۔ معزز ناظرین، ہمیرا منافقہ ماچن چینل چورنی یہ ایک جاہل اور بدتمیز عورت ہے۔ علی ویر منافق کوڈو، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ ایک جاہل اور بدتمیز بیوی کی نشانیاں 3 ہیں۔ نمبر 1، شوہر کے ساتھ بد زبانی کرتی ہے۔ نمبر 2، ایسی عورت اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی۔ اور نمبر 3، شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرتی ہے۔ ویسے تو اور بھی بہت سی پہچان ہیں، نشانیاں ہیں، لیکن یہاں پر یہ 3 اولین ہیں، اور وہ تم نے دیکھ لیا کہ اس نے آتے ہی تمہارے گھر میں کیا ادھم مچایا، اور تم نے غلط چیزوں میں اس عورت کا ساتھ دیا، اس کو اپنے سر پر بٹھایا، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس نے کیسا تجھے سر سے نیچے گرایا ہے۔ پہلے تم ابا جی اور بھائیوں کی لڑائی والے ڈرامے لے کر آئے، اور اب یہ ایک نئی ڈرامہ بازی، لیکن تمہیں اس ڈراموں سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، صرف کچھ ویوز تو زیادہ ہوں گے، لیکن جو آتی جاتی تھوڑی سی عزت باقی رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور عزت ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں آتی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہوش کے ناخن لو۔ تم لوگ یہ اوور ایکٹنگ کر رہے ہو، تم لوگوں کو شرم اور حیا آنی چاہیے۔ اور یہ عورت ہمیرا منافقہ مچن چینل چورنی اور لالچ اور حسد اور منافقت سے بھرپور کالے دل کی مالک عورت، اسے سوچنا چاہیے۔ یہاں صرف ذرا ایک کھیت کی بات ہے جو اس سے برداشت نہیں ہو رہی اور اتنا رو پیٹ رہی ہے۔ کھانا تو پکانا نہیں آتا تو چلی ہے وہاں کاشت کرنے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔